بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک رات دو نکاح کہانی کا عنوان ہے۔ حصہ اول۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ خوبصورت، دلکش، حسین، گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریلے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف، عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی FA میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی، دوسرا انمیچور تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی دور پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا دبئی سیٹل تھا اور بیاہ کے باہر لے جاتا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ایک اچھا گھر جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا مل گیا۔ گھر کی چھت کے ساتھ منسلک ایک نیم کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ تو زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آتے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا، سندس کو بننے سنورنے کا شوق تھا اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر چلی جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں میں اکثر گھروں کی عادت ہوتی ہے مغرب سے کچھ پہلے عصر کے بعد یہ ٹائم جنوں چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی کہ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، مجھے بچاؤ! سب بھاگے اسے نیچے لائے۔ شاید بچی ڈر گئی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ سندس کے ماموں خود خطیب تھے مسجد کے۔ انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی، آپ بس دھیان رکھیں۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات بڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے، کہتی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن۔ سندس کو پیلا جوڑا پہنا دیا گیا۔ بھائی بھی ثاقب آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی تھی اور سندس کو اتنا روپ تھا کہ نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ لڑکا دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے، اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، ایسے قسمت کھلی بچی کی۔ مگر آگے کیا ہونے والا تھا یہ قصہ اب قسط نمبر 2 میں آئے گا۔ ایک رات اور 2 نکاح۔ پیارے بہن بھائیوں، کہانی کا دوسرا
اور آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں جی۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا، مگر ایسا لگنے لگا کہ جیسے سندس تھک گئی ہے اور بہت ویران سی آنکھیں، پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید شادی کے فنکشن سے تھک گئی، نہ ہی اس نے بھی کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والے دن سندس کو بہت روپ آیا، دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی، سہیلیاں دلہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ سندس رخصت ہو کے پیا کے گھر چلی گئی، بھائی سب غم زدہ تھے۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، بمشکل سندس کے بھائی کو کال آتی ہے کہ آئیں اپنی بہن کو لے جاؤ، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ وہ بیچارے بھاگے پہنچے، آخر ہوا کیا؟ پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی۔ ان لوگوں کو جب بھائی ثاقب اور کاشف ان کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روپ میں لے کے جایا گیا تو دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مڑے ہوئے۔ دلہے بھائی نے کہا کہ آپ نے دھوکا کیا ہم سے، اس کو لے جاؤ، ہم اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت اس نے سندس کو طلاق دے دی اور ان کے سامنے ہی دلہے میاں نے مہمانوں سے کہا کہ صبح میرے ولیمے کی تقریب ہے تو میں نہیں چاہتا کوئی تماشا بنے، تو کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے گی؟ تو اسی وقت کسی نے اپنی بیٹی کے لیے ہاں بول دی اور نکاح خان کو بلا لیا گیا اور سندس کے بھائی بھی ادھر موجود رہے۔ لڑکے والوں نے آنے نہیں دیا اور ولیمے کی تقریب پر بھی دعوت دی۔ اب پھر سندس کو حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضری نہیں لگا سکتا، میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ اب ایڈریس لے کر سندس کو گجرات لے گئے۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر پورا کنبہ جنات کا قابض ہے۔ ہوا یہ کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا وہاں نیم کا درخت تھا، اس پر جنات کا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کے چہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک علاج چلتا رہا۔ اس دوران سندس اتنی کمزور سوکھ کے کانٹا ہو گئی، کسی جن کو بال پسند آئے، کسی کو صورت، کوئی پرفیوم کی خوشبو سے چمٹ گیا، وہ کہتے ایک اتارتے دوسرا چمٹ جاتا۔ اس لیے سندس کو لگاتار 2 ماہ ادھر رہنا پڑا۔ بھائی اتنی دیر پاک میں ہی رہا۔ اب سندس بالکل ٹھیک اور صحت مند ہے اور پیاری بھی ہو گئی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو گھر انہوں نے چھوڑا، اسی گھر میں جو لوگ آئے ان کے بیٹے کے ساتھ سندس کی شادی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں اس کا بچپن تھا۔ اس کا شوہر بہت اچھا ہے، ایک بیٹا بھی ہے اس کا۔ سندس کے میکے والوں نے گھر بیچ دیا ہے، کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ وہ ڈر گئے تھے کسی اور کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ مولوی صاحب گجرات سے نہیں آ سکتے تھے، وہ بوڑھے اور کمزور تھے۔ ختم شد۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ سب کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔